رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز آدھی رات کو قبرستان بقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ابو مبیہبہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اہل بقیع یعنی قبرستان بقیع میں دفن حضرات صحابہ کے لیے مغفرت کی دعا کرو، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ حضرت مبیہبہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ہوئے، آپ قبرستان پہنچ کر جھکے اور فرمایا اے اہل قبرستان السلام علیکم، السلام علیکم۔ لوگ جس حال میں ہیں اس سے نکل کر تم جس حال میں پہنچ گئے ہو وہ یقیناً تمہارے لیے بہتر ہے، وہ یقیناً تمہارے لیے بہتر ہے۔ آپ کاش تم جانتے کہ اللہ تعالی نے کیسی کیسی چیزوں سے نجات عطا فرما دی ہے۔ فتنہ و فساد اندھیری رات کی طرح بڑھ رہا ہے اور ایسے مسلسل آ رہے ہیں کہ بعد کا فتنہ پہلے فتنے سے ملا ہوا ہے اور بعد والا فتنہ پہلے فتنے سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام فرمایا۔ ابو مبیہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے اے ابو مبیہبہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی اور ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنے کی گنجائش بھی دے دی گئی، رب کی طرف سے یہ اختیار بھی دیا گیا اور اس کے بعد جنت کا وعدہ کیا گیا۔ ایک بات یہ کہ ہمیشہ زندگی فرمائے کہ زندگی کا وعدہ کیا گیا اور اس کے بعد جنت کا وعدہ، اور اس کے بعد مجھے اختیار دیا گیا کہ میں اس پیشکش کو یا اپنے پروردگار سے ملاقات والی پیشکش کو قبول کر لوں، میں کوئی ایک چیز چن لوں تو میں نے اپنے پروردگار سے ملاقات اور جنت کو اختیار فرما لیا ہے۔ آپ جنت کو اختیار فرما لیا، یعنی دنیا کے خزانے اور قیامت تک کی زندگی کے بعد جنت میں داخلے کو میں نے قبول نہیں کیا، جلد اپنے پروردگار سے ملاقات اور پھر جنت میں داخلے کو میں نے قبول فرما لیا۔ حضرت ابو مبیہبہ نے یہ سن کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، پھر تو آپ دنیا بھر کے خزانوں کے ساتھ قیامت تک کی زندگی اور پھر جنت کے داخلے کو پسند فرما لیجیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اب اپنے رب کی ملاقات کو پسند فرما لیا۔ یہ اشارہ تھا نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اب وقت اخیر آ چکا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم ہرگز نہیں ابو مبیہبہ، میں نے تو اپنے پروردگار سے ملاقات اور پھر جنت کا داخلہ جو ہے اس کو پسند کر لیا۔ اس کے بعد نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ شہداء احد کے قبروں پر تشریف لے آئے اور وہاں پر آپ نے ان کے لیے فرمائے کہ فرمائی دعائے مغفرت کی، اور اس کے بعد نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ گھر واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں درد شروع ہوا، درد شروع ہو چکا تھا۔ یہ اسی درد کی ابتدا تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ تو یہ اب یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ بقیع میں تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ جب آپ قبرستان بقیع سے واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حالت میں پایا کہ میرے سر میں درد ہو رہا تھا، تو میں کہہ رہی کہ ہائے میرا سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ ہائے میرا سر، یعنی میرے سر میں بھی درد ہو رہا ہے۔ تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے فرمائے کہ سر میں درد شروع ہوا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ آپ کے ساتھ مزاح بھی فرماتے تھے، اور اسی دوران نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جب مرض بڑھنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن ابو بکر کو فرمایا تجھے کوئی پتر یا تختی ہمیں لا کر دو، میں ابو بکر کے لیے فرمائے کہ ایک تحریر لکھ کر دوں۔ تو یہاں پہ علماء نے لکھا کہ یہ خلافت کے متعلق یہ تحریر تھی، فرمائے کہ میرے بعد
حضرت عبد الرحمن حکم کی تعمیل کے لیے گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمہارے معاملے میں کسی کو اللہ تعالی اور مومنین فرمائیں کہ اس اختلاف کو روا نہیں رکھتے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ بھی دیا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کیا ہے۔ اور ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جمع تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں تاکہ اس کے بعد تم لوگ گمراہی میں نہ پڑو۔ اس پر ایک صحابی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت تکلیف کا غلبہ ہے، تمہارے پاس قرآن موجود ہے۔ حضرت عمر نے یہ بات اس لیے کہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو، مگر اس پر صحابہ آپس میں بحث کرنے لگے اور ان کی آوازیں بلند ہوئی تو نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب باہر چلے جاؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر پاک نے جو الفاظ حضور کی بارگاہ میں کہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما، فرمائے کہ ہم اس بات پہ راضی ہیں۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم باہر چلے جاؤ۔ یہاں پہ یہ خلافت کی باتیں سلسلہ ہوتا رہا اور یہ ایک بہت بڑی لمبی تفصیل ہے جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اسی طرف میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی کہ مرض شروع ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج کے یہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت میمونہ کے یہاں تھے تو مرض میں شدت پیدا ہو گئی، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت زینب کے گھر، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت ریحانہ صلی اللہ علیہ کے گھر آپ فرمائے کہ تشریف فرما تھے کہ مرض میں شدت پیدا ہوئی، یہ درد جو تھا سن کا یہ شدت اختیار کیا گیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی تمام ازواج کو بلایا اور ان سے اجازت بھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوارداری کہ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ہوں کہ میں وہاں رہنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو کوئی فرمائے دراز نہ ہو تو تمام ازواج نے فرمائے کہ اس بات کی اجازت دی۔ اور یہ مسئلہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے بتا دیا کہ اگر کسی کی ایک سے زائد بیویاں ہو آپ فرمائے اگر وہ کسی دوسری بیوی کے پاس جانا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لے جن کی باری ہے، اجازت ضروری ہے آپ فرمائے کیونکہ یہ ان کا حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے تمام ازواج کو بلایا اور اجازت چاہی تو تمام نے بخوشی اجازت دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے کہ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمانے لگے کل میں کس کے یہاں ہوں گا، کل میں کس کے یہاں ہوں گا۔ آپ فرمائے کہ یہ بات اس لیے فرما رہے تھے کہ حضرت عائشہ کی باری کام آئے، تو یہ بات جب ازواج مطہرات نے محسوس کی تو تمام نے مل کر اجازت کی حضور آپ وہاں رہیں، آپ وہاں رہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس طرح روانہ ہوئے کہ آپ کے خاندان کے دو آدمی آپ کے ساتھ تھے جن سے آپ نے سہارا دے رکھا تھا، ان میں سے ایک فضل بن عباس تھے اور دوسرے کوئی اور صحابی ہیں جن کا نام یہاں پہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے نہیں لیا لیکن بعد میں بتایا تھا کہ وہ دوسرے صحابی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم تھے۔ فرمائے کہ حضور جن کے سہارے سے تم پہ ہاتھ رکھ کے سہارا لے رہے تھے اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پر لگ نہیں رہے تھے۔ فرمائے کہ درد کی شدت اتنی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں فرمائے کہ لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جب مرض کی شدت بڑھی اور آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد غیر معمولی طور پر بڑھ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف قطروں کا پانی لے کر آؤ اور پانی فرمائے کہ بالٹیاں پانی کی مجھ پر تم دے دو تاکہ میں لوگوں کے سامنے پہنچ کر ان سے عہد لے سکوں۔ اور فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر کی بوریا کو
بوریا کو کہتے تھے کہ جس طرح آج ایک پلاسٹک کے ٹب وغیرہ بنے ہوتے ہیں، ایک پتھر نما پتھر کا ایک ٹب بنا ہوا تھا، فرمائے کہ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا اور اوپر پاک کی ڈال میں شروع کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ بس اب کافی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اشارہ کرنے لگے کہ اب بس فرمائے کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے خیبر کے مقام پر جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب تک بھی محسوس کر رہا ہوں، وہاں پہ گڑیا نے کھانا دیا تھا اس پہ زہر دے کر، آپ فرمائے کہ یہ ایک الگ بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے، اس وقت بھی سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ کر بیٹھ گئے۔ سب سے پہلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی۔ اب یہ بات اگر کے ذہن میں رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام پہ دعا کا تذکرہ فرما رہے، بقیع میں گئے تو صحابہ کے لیے دعا مانگی، شہدائے احد کے مزارات پر گئے تو دعا مانگی، اب مسجد میں منبر میں تشریف لائے ہیں تو پھر بھی سب سے پہلے شہدائے احد کے لیے دعا مانگی۔ یہ دعائیں عام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جو تمہارے محتاج دنیا سے چلے جائیں، شہید ہو جائیں، فوت ہو جائیں، ان کے لیے دعا مانگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ قبرستان میں جا کر دعا مانگنا، گھر میں بیٹھ کر دعا مانگنا، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک ان کے لیے دعائیں مانگتے رہے اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف سب کچھ رکھا جو اللہ کے پاس ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ رکھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اختیار دیا کہ ان دونوں چیزوں میں سے فرمائے کوئی ایک چن لے، تو اس بندے نے اپنے لیے وہ اختیار دیا جو سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے۔ تو صحابہ اس سے یہ اشارہ سمجھ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بندے سے مراد خود اپنی ذات مبارک ہے۔ صدیق اکبر یہ سوچ کر رونے لگے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ آپ نے فرمایا خود کو سنبھالو ابو بکر، فرمائے کہ ابو بکر مت رو، لوگوں اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے انسانوں میں جس شخص کا مجھ پر سب سے بڑا احسان ہے وہ ابو بکر ہے، وہ ابو بکر ہے۔ ایک ایک بات کو سمجھ کے ابو بکر کی آنسو چھلک پڑتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو پسند نہیں فرمایا اور جو رب کے پاس ہے اس کو پسند فرما کے یہ اشارہ تھا کہ اب دنیا سے خدا تعلق کرنے کا ہمیں وقت آ گیا ہے۔ اور نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ یہ بھی فرمایا تھا، فرمایا کہ حیاتی خیر لکم، فرمایا میری زندگی میں ہی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ومماتی خیر لکم، اور میرا اس دنیا ظاہر سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور فرمایا کہ نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آپ نے منبر میں بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر جن جن کے دروازے اندر کھلتے ہیں مسجد کے شہر کی طرف سوائے ابو بکر کے باقی سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب کے دروازے بند کروائے، اور اس کے متعلق بھی بہت لمبی چوڑی بحث ہے، کس کا دروازہ بعد میں کھولا گیا، کھڑکیاں کھولی گئی، اور حضرت عمر پاک نے بھی عرض کیا، حضرت عباس نے بھی عرض کیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی عرض کیا تھا، مختلف صحابہ اکرام کے فرمائے کہ یہاں پہ تھے، تو مسجد میں ابو بکر و علی کے دروازے تھے فرمائے وہ کھلے رہے۔ اور یہ تخصیص حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ حالت جنابت میں سوائے علی اور میرے اور ہماری ازواج کے فرمائے اگر جنابت کی حالت میں بھی ہو تو یہ مسجد میں آ سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور نہیں آ سکتا، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ تو فرمائے یہ تخصیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے مہاجرین انصاریوں کے ساتھ خیر کا اور نیک سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے اور جن کے پاس میں نے اپنا ٹھکانہ پایا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کی برائیوں کی طرف سے چشم پوشی کرنا، فرمائے کبھی ان کو فرمائے کہ تکلیف مت دینا۔ اور اتنا فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، اور ایک روایت ہے کہ آپ نے اس خطبہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص اگر میں اپنے متعلق کوئی عیب اور برائی محسوس کرتا ہے وہ کھڑے ہو کر بتلائے تو میں اس کے لیے دعا کروں گا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں منافق ہوں، میں جھوٹا ہوں اور بے حد سونے والا ہوں، نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ تو فرمائے کہ اس پر حضرت عمر نے اسے مخاطب ہو کے کہا کہ اے تیرا برا ہو، فرمائے کہ اللہ نے تیرے عیبوں پہ پردے رکھے ہوئے تھے، تو خود اپنے عیب ظاہر کر دیے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا اے ابن خطاب، دنیا میں فضیحت اور رسوا ہو جانا آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے۔ اگر دنیا کی رسوائی مل گئی ہے، بندہ اپنے گناہ معاف کروانے میں اگر دنیا میں تھوڑا سا یہ رسوائی کا سامنا ہے تو فرمایا یہ آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے۔ اے اللہ اس شخص کو سچائی اور ایمان کی دولت عطا فرما، اور یہ جب چاہے اس وقت اس کی نیند اس سے دور فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کے لیے دعا فرمائی۔ اور علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرد وفات میں حضرت ابو بکر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور یہ عشاء کی نماز حضرت بلال نے جب عشاء کی اذان دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مخدب میں پانی لے آؤ۔ مخدب کہتے ہیں کہ فرمائے کہ ایک تانبے کا بنا ہوا ٹب، فرماتے ہیں کہ اس میں پانی لے آؤ۔ مختلف روایات ہے تانبے کا بنا ہوا، پتھر کا بنا ہوا، لکڑی کا بنا ہوا، اس میں میرے لیے پانی لے آؤ۔ اور فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ منہ دھوئے۔ اس سے پہلے بھی ایک مخدب کا فرمائے کہ بیان میں نے عرض کیا کہ پتھر کا بنا ہوا تھا وہ۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا، مگر آپ پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے مخدب میں پانی لاؤ، اور اس کے بعد آپ نے اس سے وضو کی اور پھر مسجد میں جانے کا ارادہ کیا تو پھر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا کیا حال ہے، نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ آپ کے انتظار میں ہیں، وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرے لیے مخدب لے آؤ، فرمایا کہ اس میں پانی لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر جانے کا ارادہ کیا، پھر غشی کی کیفیت طاری ہوئی۔ جب آپ فرمایا افاقہ ہوا تو پھر وہی سوال کیا کیا لوگ نماز سے فارغ ہو چکے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ وہ آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں، آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ادھر مسجد میں لوگ جمع تھے اور عشاء کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسم صدیق کے پاس پہنچا اور ان سے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر آپ نماز پڑھا دیجیے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ اے ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے عمر کی یہ اوقات نہیں کہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ صحابہ ایک دوسرے کا اتنا ادب و احترام کیا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے بارے میں پھر فرماتے ہیں کہ یہ مثال بیان کی گئی کہ ابو بکر کو حکم ہوا، یہاں پہ روایات آتی ہیں۔ اور جب نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے ابو بکر کا فرمایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ ابو بکر دل کے بہت نرم ہے، جب آپ کو نہیں پائیں گے تو وہ روتے رہیں گے، اور نماز میں مقتدی صرف ان کا رونا ہی سن پائیں گے، لہٰذا آپ عمر کو حکم دیجیے۔ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ابو بکر کو حکم دو، ابو بکر نماز پڑھائے، ابو بکر نماز پڑھائے۔ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی عرض کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کیجئے کہ عمر کو نماز کا حکم دے دیں، ابو بکر نرم دل ہے نہیں پڑھا سکیں گے۔ میرے کریم نے فرمایا ابو بکر کو
नमाज का तो नमाज पढ़ाएं। तो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाते हैं कि नमाज पढ़ाई। और जब हुजूर की फरमाए के तबीयत बहुत ज्यादा फरमाए नासाज थी और मर्ज में शिद्दत बढ़ती गई और अंसार जो सहाबा थे फरमाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए जब वहां पे तकलीफ बढ़ती जा रही थी तो वो मस्जिद नबवी के गिर्द घूमने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ख्याल से सब बहुत डरे हुए थे सहाबा। और ये देखकर हजरत फजल बिन अब्बास हुजूर के हुजरे में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत हाल बताई। इसके बाद हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। उनके बाद हजरत अब्बास हुजूर के पास आए और उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही खबर दी। और आखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली का सहारा ले रखा था। हजरत फजल और हजरत अब्बास भी आपके आगे आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर पट्टी बंधी हुई थी और आप कदम कदम चलकर फरमाते हैं मिंबर की सबसे जो पहली सीढ़ी थी उस पर आकर बैठ गए। सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हमद सना के बाद फरमाया, लोगों मुझे मालूम हुआ है कि तुम अपने नबी की कौम के ख्याल से खौफ सदा हो। क्या मुझसे पहले की कौमों में जो नबी आए फरमाए कि वो उनसे फरमाए जुदा नहीं हुए, वो चले नहीं गए, मैं तुम्हें हमेशा बाकी रहूंगा। देखो मैं अपने परवरदिगार के पास जा रहा और तुम सब भी उसी के पास जाने वाले हो। बस मैं तुमको मुहाजिरीन और करीब के साथ नेक सलूक करने की वसीयत करता हूँ और मुहाजिरीन को नेक सलूक की वसीयत करता हूँ। अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फरमाए कसम है ज़माने की जिसमें नफा और नुकसान भी वाक़ई होता है। हमें इंसान फरमाए के उम्र के बड़े-बड़े खसारे में फरमाए के उम्र गुजरती रहती है, इसके लिए बड़े-बड़े खसारे भी आते हैं। मगर जो कि ईमान लाए और उन्होंने अच्छे काम किए, ये कमाल है एक दूसरे को एतकाद हक पर कायम रहने की वसीयत करते रहना और एक दूसरे को अमाल की पाबंदी की वसीयत करते रहना। फरमाए कि ये बहुत कमाल का काम है और बस तमाम उमूर और मामलात अल्लाह के हुक्म से अंजाम पाते हैं। ऐसा ना होना चाहिए कि किसी मामले में ताखीर हो और तुम उस मामले में जल्दी के ख्वाहिशमंद हो। फरमाया ऐसा ना करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाज फरमाया और फरमाया मैं तुम्हें अंसारियों के साथ नेक सलूक करने की वसीयत करता हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को वसीयतें करते रहे। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबा में फरमाया, देखो अगर किसी को दो आदमियों के दरमियान फैसला करने की हैसियत हासिल हो तो वो इन अंसारियों के एहसानात को सामने रखे, वरना इनकी बुराइयों से चश्मपोशी करें और देखो इन पर खुद को मुकद्दम रखने की कोशिश मत करना। सुनो मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ और तुमने भी मेरे पास वापस आना है और हमारी तुम्हारी मुलाकात हौज़े कौसर पे होगी। अरे ये कलाम कौन फरमा रहे हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये कलाम फरमा रहे अपने आखिर फरमाए कि सहाबा कराम को अगर लोगों में नेकी और खैर है तो उनके इमामों और बड़ों में भी खैर पैदा हो जाती है। अगर आवाम में बुराई और फिस्क व फुजूर है तो फरमाया उनके बड़ों में भी बुराई पैदा हो जाती है। हदीस में आता है कि मेरी जिंदगी भी फरमाए कि तुम्हारे लिए खैर ही खैर है, मेरी मौत भी तुम्हारे लिए खैर ही खैर है। तो सिद्दीक अकबर की इमामत में फरमाए कि सहाबा किराम ने तकरीबन 17 नमाजें पढ़ी। सैयदना सिद्दीक अकबर ने हुजूर की ज़ाहिरी हयात में इस मर्द से विशाल में सिद्दीक अकबर ने 17 नमाजें फरमाए पढ़ाई। इस दौरान सुबह की एक नमाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इमामत में दूसरी रकात में शरीक हुए और दूसरी यानी पहली रकात आपने बाद में तन्हा पढ़ी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है किसी नबी को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक वो अपनी कौम यानी उम्मत के किसी शख्स के पीछे नमाज न पढ़ ले। और आपने ये बात उस वक्त फरमाई थी जब तबूक के मकाम पर आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ के पीछे भी नमाज पढ़ी थी। और फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने जो उस वक्त नमाज पढ़ा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो फौरन पीछे हटने लगे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इमामत फरमाएं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारा फरमाया
کہ وہ پیچھے نہ ہٹے۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا لے کر ہمیں آ رہے تھے کہ ابو بکر کی بائیں جانب اور ایک روایت میں ہے کہ دائیں جانب حضور کو بٹھا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی کمر پہ ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تم ہی نماز پڑھاؤ۔ آپ نے ان کے پیچھے ہٹنے سے ہمیں منع فرمایا۔ حضرت ابو بکر دوسرے صحابہ کی طرح کھڑے ہوئے نماز پڑھتے رہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک روایت میں دائیں جانب اور دوسری روایت میں بائیں جانب بیٹھ کر آپ نے نماز ادا فرمائی۔ اور یہاں پہ سیدنا صدیق اکبر نے کے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 3 نمازوں کا روایات میں تذکرہ آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 نمازیں سیدنا صدیق اکبر کے پیچھے پڑھی ہیں۔ پھر آخری دن آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردہ سے باہر نکالا، یہ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ سے ایسے پردہ ہٹایا، فرمایا کہ آپ دیکھنے آئے، اور صحابہ کرام جلوہ مبارک دیکھتے ہی شک سے صحابہ نے نکلنا چاہا، نماز چھوڑنے کے لیے حضور کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا رک جاؤ، فرمایا اپنی نماز کو مکمل کرو۔ آپ نے مسلمانوں کو نماز میں پڑا باندھے کھڑے دیکھا، بڑی صفوں میں کھڑے تھے، ترتیب میں نماز ادا کر رہے تھے، بڑے خشوع اور خضوع میں کھڑے تھے۔ میرے کریم آقا نے اپنے صحابہ کو جب اس حال میں دیکھا، فرد مسرت سے مسکرا اٹھے، اور یہ مسکراہٹ ایسی تھی ارے جب رسول اللہ مسکرائے کائنات ساری مسکرا پڑی۔ فرمائے صحابہ کو یہ مسکراہٹ جب نظر آئی، ارے نماز ہی، فرمائے کہ نماز چھوڑنی چاہیے کہ حضور کو دیکھیں۔ میرے کریم نے اشارہ فرمایا رک جاؤ رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مکمل کرنے کا اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد یہی صبح کی نماز تھی، جس کے بارے میں فرمایا کہ صبح کی نماز کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ آپ باہر تشریف لائے، اور فرماتے ہیں آپ کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور آپ نے فرمایا لوگوں دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہے، فتنوں کا زمانہ اندھیری رات کی طرح فرمائے بڑھا آ رہا ہے، میرے بعد تم میرے قول و عمل ہی سے دلیلیں حاصل کرو گے۔ بس دیکھو میں نے صرف وہ چیزیں حلال کی جنہیں قرآن پاک نے حلال قرار دیا، وہ حرام کی ہیں فرمائے جنہیں قرآن نے حرام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کلام سے فارغ ہوئے تو ابو بکر نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ کی نعمت اور وہی یہ صبح تھی آخری فرمائے کہ جو دن تھا ظاہری زندگی کا، یہ اسی آخری دن کی صبح تھی، سوموار کا دن تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے، اور فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، اب ماشاءاللہ طبیعت فرمائے اچھی ہے، آپ باہر تشریف لے آئے ہیں، صحابہ خوش ہو گئے۔ حضور سے ملنے کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے کام میں، صدیق اکبر نے بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بیوی فرمائے کہ اس کا فلاں شخص کے مقام پر اس کا گھر ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر جاؤ، فرمایا ابو بکر وہاں چلے گئے، اور فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر گھر تشریف لے آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فرمائے تشریف لانا، فرمائے جس دن یہ آپ کی آخری نماز تھی صبح کی نماز، حضور نے مسجد میں فرمائی، اور فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، اور صحابہ کرام بھی اپنے اپنے فرماتے ہیں کہ گھروں میں جب چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی سے واپس حجرہ مبارک میں تشریف لائے تو اچانک آپ کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، اور آپ کا وقت اخیر ہونے لگا، اور بار بار فرمائے کہ بے ہوش ہو جاتے اور پھر ہوش میں آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف فرمائے کہ تھی، اور آپ یہ فرما رہے تھے پھر رفیق الاعلی الہ، فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بار بار فرماتے، اور فرماتے ہیں جب بخار تیز ہو جاتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فرماتے ہیں لکڑی کا پیالہ، ایک روایت میں پتھر کا پیالہ تھا، اس میں پانی رکھا ہوا، جب بخار تیز ہوتا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پیالے میں ہاتھ لگاتے اور پھر اپنے چہرے پہ باندھ لیتے تھے، فرماتے کہ اور جب آپ کی تکلیف کو بے چینی زیادہ بڑھتی تو آپ اپنا دست مبارک پیالے میں ڈالتے اور بھگو کر پھر اپنے چہرے پہ پھیرتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ کلمات فرما رہے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اے اللہ
मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। अरे अल्लाह का नबी हो, इमाम अल-अंबिया हो, महबूब खुदा हो, रहमत खुदा हो, फरमाए जो तमाम जहान के लिए रहमत बनकर आए, वो अपनी फरमाए आखिरी वक्त में ये दुआ फरमा रहे हैं और हम जो है कि अपनी मौत को बुलाए बैठे हैं। हमें अपनी आखिरत की फिक्र नहीं है, मौत की फिक्र नहीं है। मौत की सख्तियां बड़ी होती है और बड़ी मुश्किल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि और आपने फरमाते हैं कि सब आखिरी वक्त में जब मर्ज आपका शिद्दत इख्तियार कर लिया, हज़रत आयशा फरमाती हैं जब भी मुसलमान बीमार होता, तकलीफ की शिद्दत होती, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए आप ये दुआ फरमाते और फिर उन पर दम किया करते थे, अज़हिबुल बासा बिन्नास, ऐ तमाम लोगों के परवरदिगार ये तकलीफ दूर फरमा दे, वश्फ़ि अन्ना शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका, फरमाए कि और शिफा अता फरमा दे कि तू ही शिफा देने वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी लोगों के लिए ये दुआ फरमाते थे। जब खुद अपने ऊपर फरमाए कि आखिरी वक्त आया और बीमारी की शिद्दत बढ़ी तो अपने लिए ये दुआ नहीं फरमा रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है हुजूर का सर अकबर मेरी गोद में था, आपका फरमाए कि सर मेरे सीने से लगा हुआ था और फिर मैं यही दुआ पढ़ पढ़कर फरमाए हुजूर के ऊपर दम फरमा रही थी और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फरमाते हैं मेरे हाथ से फरमाए खींच लिया और आप दुआ फरमाने लगे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वजअलनी फिर रफ़ीक़िल आला, फरमाए कि ऐ अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझे रफ़ीक़ आला में जगह अता फरमा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि इस मर्ज की शिद्दत में थे और यही दुआ फरमा रहे थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं इतने में हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर सिद्दीक़ तशरीफ लाए और वो खजूर की लकड़ी का मिसवाक कर रहे थे अपने दांतों में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्हें देखा तो आपने भी ख्वाहिश की कि मैं भी मिसवाक करूं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक कसरत से फरमाया करते, हर नमाज के वक्त फरमाते, जब भी आप फरमाए घर में आते मिसवाक फरमाते, किसी सफर पे जाते मिसवाक करते, जब वापस आते सफर से तो पहले मिसवाक फरमाते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि हुजूर ने इशारे से फरमाया कि मैं मिसवाक करना चाहता हूँ। आप फरमाती है कि मैं मिसवाक लेकर आई तो वो सख्त था तो फिर मैंने उसे अपने दांतों से चबाया और फिर उसे नरम किया, फिर हुजूर को दिया। फरमाती है कि दुनिया की फरमाया के आखिरी लम्हात में और आखिरत के पहले लम्हात में फरमाया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब और मेरा लुआब फरमाया आपस में मिले हुए थे। ये मोहब्बत थी आदम करीम अलैहिस्सलाम की अपनी अज़वाज से। और फरमाते हैं कि मर्ज की शिद्दत बढ़ी और दौरान मर्ज फरमाते हैं कि ख़वातीन हुजूर की फरमाए दीवारदारी के लिए भी, बीमार खुशी के लिए, मिजाज खुशी के लिए फरमाए ख़वातीन भी आने लगी, सहाबा भी आने लगे। और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फरमाए बीमारी में 40 आदमी आजाद किए, गुलाम आजाद किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 7 या 6 दिनार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को फरमाया कि इन दिनारों को सदका कर दो। तो आप अपनी दिनार अपनी हथेली पर रखकर आपने फरमाया मोहम्मद अपने रब के पास फरमाए क्या गुमान लेकर जाएगा, फरमाए कि अल्लाह ताला से मुलाकात हो इस हाल में कि तुम्हारे पास ये दिनार मौजूद हो। आपने फरमाया ये दिनार अली के पास भिजवाओ, अली इन्हें सदका कर दो। फरमाए वो सदका किए गए। और फरमाते हैं कि आपकी बीमारी से पहले आपके चचा हज़रत अब्बास ने ख्वाब देखा। ख्वाब के आलम में क्या देखते हैं, फरमाया कि ज़मीन से चांद उठ के आसमान पे चला गया। हुजूर की बारगाह में आए, या रसूलल्लाह मैंने ख्वाब देखा है, फरमाया कि चांद ज़मीन से उठ के आसमानों पे चला गया। मेरे करीम ने फरमाया ऐ चचा अब्बास जानते हैं वो चांद है कौन? फरमाया तुम्हारा भतीजा मोहम्मद है। मोहम्मद है। फरमाया अब उनका वक्त आ गया है, ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाना है। और फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अश्ताक़ इला लिक़ाइका, या रसूलल्लाह अल्लाह आपके मुलाकात का मुश्ताक है। तो हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी रूह कब्ज़ कीजिए। और एक रिवायत में है कि जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए तो साथ में हज़रत मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम की तशरीफ लाए और ये दरवाजे के बाहर खड़े रहे। और हमारे एक रिवायत में है कि एक दिन आए हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम
دروازے کو دستک دی، سیدہ خاتون جنت دروازے پہ آئی، پوچھا کون؟ کہا فرمایا خادم آیا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور آپ نے عرض کیا، فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے، ابھی واپس جائیں، واپس جائیں۔ ملک الموت واپس گئے، فرمایا دوسرے دن آئے، پھر بھی واپس بھیجا، تیسرے دن آئے، جب دروازہ کھٹکایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو دروازے پہ آنے والا کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک اعرابی ہے، روزانہ آتا ہے۔ میرے قریب نے فرمایا فاطمہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ ہے جو اپنوں سے فرمائے کہ اپنوں کو بچھڑ دیتا ہے، فرمائے کہ جدائی کروا دیتا ہے، اولاد سے ماں باپ کو جدا کر دیتا ہے، فرمائے یہ پیاروں کو جدا کرتا ہے، یہ ملک الموت ہے، اسے آنے دو اندر۔ فرماتے ہیں ملک الموت آئے حضور کی بارگاہ میں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کے پاس اور یہ حکم دے کر بھیجا ہے میرے محبوب کے پاس جائیں، اگر ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں دنیا میں رہتے ہیں فرمائے کہ تو یہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے، میں اسی طرح واپس لوٹ جاؤں گا، اگر آپ رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بھی آپ کو اختیار ہے، مجھے یہ اختیار فرمائے یہ حکم ملا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے قریب علیہ السلام نے فرمایا اے ملک الموت فرمائے کہ یہ دوسری بات جو ہے نا رب سے ملاقات والی یہ مجھے بڑی پسند ہے، فرمائے کہ آپ فرمائے اجازت نامہ لے کر آئے ہیں تو پھر میری روح لے لیجئے۔ فرماتے ہیں ملک الموت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کو فرمائے کہ یہ حدیث مبارکہ اور اس کے بعد کے ایک الگ موضوع ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ظاہری موت اور زندگی سے جو پردہ تھا فرمائے یہ کتنے وقت کے لیے روح کو لیا گیا، فرمائے کہ یہ چند ساعتیں تھی جس کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے، یہ چند ساعتیں چند گھڑیاں تھی جن کے لیے فرمائے روح مبارک کو لیا گیا اور پھر واپس روح جسم کے اندر لوٹا دی گئی، اور فرمائے کہ یہ میرے پروردگار پر ہے کہ وہ میرے ساتھ جو چاہے معاملہ فرمائے، میرا رب یہی چاہتا ہے ملاقات کے لیے تو فرمائے کہ میں بھی راضی ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمائے کہ آپ نے یہ آخری وقت تھا اور جب مرض کی شدت بڑھی اور ادھر سے وقت وصال قریب آیا، سیدہ عائشہ صدیقہ نے مولا علی کے پاس حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس یہ پیغام بھجوایا، لیکن ان صحابہ کے آنے سے پہلے حضور کا وصال ہو چکا تھا، اور یہ کیفیت کیا تھی اس وقت صحابہ کی؟ ارے آج ہم تم کو صرف فرمائے یہ سن سکتے ہیں اپنے اندر یہ فرمائے غم اور پریشانی کے فرمائے تاثرات کا اظہار کر سکتے ہیں، ذرا سوچئے اس وقت صحابہ کرام کی کیفیت کیا تھی؟ فرمائے مسجد نبوی میں صحابہ کا جو حضور تھا فرمائے وہاں پہ کیفیت یہ تھی، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تھوڑی دیر کے لیے فرمائے آپ کا جو دماغ تھا فرمائے کہ یہ سن ہو گیا تھا اور آپ تلوار نکال لی تھی، کہا جس نے بھی کہا میرے رسول کا انتقال ہو گیا سر قلم کر دوں گا، آپ تلوار کھا کے کھڑے تھے، صحابہ یہ بات بھی نہیں مان رہے تھے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے، فرمائے یہ کیفیات صحابہ کی تھی، اور فرماتے ہیں مولا علی کی فرمائے ٹانگیں اتنی دیر کے لیے شاد ہو گئی تھی کہ آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے کہ رسول اللہ کی جدائی کا غم تھا، ظاہری زندگی کا صحابہ کو اتنا غم تھا، اور عثمان ذوالنورین کی کیفیت کیا تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں وہاں پہ آپ کی زبان تو ایسی ہو گئی فرمائے خاموش ہو کے بیٹھے، فرمائے کوئی کلام بھی کرتا تھا تو آپ کی زبان سے جملے ادا نہیں ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کی حضور سے محبت، اور ایک صحابی کے بارے میں تو فرمائے سیرت نگار میں لکھا، فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کھیت میں ہل چلا رہے تھے، ان کے بیٹے نے جا کے بتایا ابا جان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، فرمایا وہیں پہ رک گئے اور رب کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے مولا آج کے بعد میری یہ آنکھیں واپس لے لے، فرمایا یہ آنکھیں تو نے عطا کی تھی تو رسول اللہ کا دیدار کرتا تھا، اب رسول اللہ اس ظاہری دنیا میں نہیں رہے تو میں ان کا کیا کروں گا، ان کو واپس لے لے، اللہ نے ان کی وہ آنکھیں واپس لے لی، فرمایا یہ صحابہ کی کیفیت تھی۔ اور جب یہ منظر دیکھا سیدنا صدیق اکبر آئے، جب پیغام ملا فرمایا جلدی سے آئے، اور جب حضور کی وصال کی خبر سنی میرے صدیق باپ کی آنکھوں سے آنسو کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی، داڑھی تر ہو گئی، جیسے ہی آئے دوڑتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جاتے ہوئے حضور کی
पेशानी पे बोसा दिया, कहा अल्लाह दुनिया में थे तो आप तैयब व ताहिर थे, इस ज़ाहिरी जिंदगी के बाद भी आप तैयब व ताहिर है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की हिचकियां बन गई और हमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए इस सदमे को फरमाए कि जब सहाबा को देखा कि अब इन सब की कैफियत क्या है, सिद्दीक़ अकबर आए, सारे सहाबा को तसल्ली दी, खुतबा दिया, ऐ सहाबा परेशान नहीं होना, फरमाए कि अल्लाह के नबी फरमाए ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन हमें अकेला छोड़ कर नहीं गए, हमें कुरान देकर गए, हमें शरीयत देकर गए, अपनी इतरत देकर गए, फरमाए ये सब कुछ हमारे पास है। सहाबा को दिलासे दिए। हज़रत उमर को फरमाए अपने आप से भी माहिर थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा उमर ख्याल कर, फरमाए मुझे नहीं मालूम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी विसाल हो गया है, फरमाए उमर को बाद में फरमाए जब ये आप वापस आए अपने आप से तो फरमाए हिचकियां बन गई सहाबा की, ये वो मंजर था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाए आपकी ज़ाहिरी वफात के बाद सहाबा किराम के बारे में फरमाए कि कुछ लोग इख्तिलाफ करने लगे कि अब क्या होगा हमारा, हुजूर के बाद क्या करेंगे, अब किसकी पैरवी होगी। तो इसलिए अब सबसे पहला जो अमल था फरमाए, क्योंकि ये इस्लाम का दौर था, पहला अमल ये था कि कोई खलीफा चुना जाए, हुजूर का नायब चुना जाए। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को फरमाए चुना गया, आपके हाथ पर बैअत की गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ और तदफीन की तरफ मुतवज्जे हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए या जिस्म मुबारक से कपड़े उतारकर नहलाया जाए। तो इस क्योंकि आम तौर पर ऐसा ही होता है, तो यहाँ पे इब्लीस लईन ने यहाँ पे भी फितना अंगेज़ी की थी, वहाँ पे तो लोगों को कहा था कि फरमाए इनके कपड़े उतार कर गुस्ल दिया जाए, लेकिन उस वक्त हज़रत सैयदना खिज़र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और उनकी आवाज सुनाई दी। कहा जो पहली आवाज थी ये इब्लीस था, उसकी बात नहीं मानती, मैं खिज़र हूँ, फरमाए रसूलुल्लाह के कपड़े नहीं उतारने, फरमाए वहीं से गुस्ल दिया जाए। और एक सुर्ख धारीदार चादर पहना के हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए गुस्ल देने के लिए फरमाए पानी लाया गया। आप नबी अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली को वसीयत फरमाई थी, अली जब मेरा विशाल हो मुझे गुस्ल तुमने देना है। फरमाए कि अली को फरमाए कि हजरत अली ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया और हजरत फजल बिन अब्बास फरमाए उनके मुआविन थे, पानी भर भर कर दे रहे थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक खैमा बनाया गया, उसके अंदर मौला अली अकेले थे और बाहर से पानी भर भर कर दिया जाता। आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और फरमाते हैं फिर मेरी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाए कि आपके जो कफन के लिए कपड़ा था सुहूली कपड़ों में कफन दिया गया। फरमाए कि 3 सुहूली कपड़ों से कफन दिया गया जो सफेद और सूती कपड़े थे। ये कपड़ा सुहूला का बना हुआ था जो यमन के एक गांव का नाम है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कपड़ा बहुत पसंद था। तो फरमाए कि 3 कपड़ों का कफन दिया गया जो सफेद रंग के और यमन के बने हुए थे। इन कपड़ों में फरमाए कि मुख्तलिफ रिवायात हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 मरतबा, एक मरतबा गुस्ल दिया गया यानी जिस्म पर पानी बहाया गया, एक मरतबा खालिस फरमाए कि साफ चाहे अरस एक कुआं था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कुएं का पानी बहुत पसंद था, आप पीने के लिए भी वहां से पानी मंगवाया करते थे। उस कुएं का पानी मंगवा के फरमाए पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साफ पानी से गुस्ल दिया गया और फिर उसके बाद बेरी के पत्तों वाले पानी से खालिस पानी से फरमाए गुस्ल दिया गया। उसके बाद फिर फरमाए कि साफ पानी से गुस्ल दिया गया। 3 तरह के पानी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया और फरमाते हैं फिर ये पीर का दिन था, सोमवार का दिन। अब यहाँ पे जो इख्तिलाफ होता है फरमाए कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल फरमाए कि 12 रबीउल अव्वल को सोमवार के दिन हुआ। तो इसके बारे में उलमा ने इख्तिलाफ किया है, तो सही रिवायात है वो फरमाते हैं कि 10 रबीउल अव्वल का जिक्र आया, 13 और 14 का जिक्र आया, 12 रबीउल अव्वल नहीं बनती, क्योंकि उलमा किराम ने इसके बारे में जो रिवायात नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज्जतुल विदा फरमाए अदा किया, फरमाए कि वो जुमा का दिन था, तो उस हिसाब से आगे महीनों का हिसाब लगाया। अगर फरमाए कि 29 और 30 के महीने बना के हिसाब लगाए तब भी फरमाए कि सोमवार जो है 12 रबीउल अव्वल को नहीं आता
اور اگر پچھلے 3 مہینے 29 کے لگائے جائیں پھر بھی فرمائے سوموار جو ہے 12 ربیع الاول کو نہیں آتا، اس لیے علماء نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمائے کہ 12 ربیع الاول کو نہیں ہوا، بعض نے یکم بھی لکھا ہے، بعض نے 10 بھی لکھا، 13 اور 14 کی روایات بھی ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یہ تو فرمائے کہ اٹل ہے کہ ربیع الاول میں ہی ہوا اور سوموار کا دن تھا، تاریخ میں اختلاف ہے اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا گیا، دھاری دار چادر فرمائے جو پہلے نہلانے کے وقت فرمائے کہ پہنائی گئی تھی وہ اتار دی گئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اونٹ کی عطر کی جو ہے خوشبو کی دھونی دی گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے کہ جسد پاکی کو فرمائے چارپائی پہ فرماتے ہیں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نماز جنازہ کے متعلق کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ عام لوگوں کی طرح نہیں پڑھا گیا، جس طرح ہم آج پڑھتے ہیں نماز جنازہ اس طرح نہیں پڑھا گیا، بلکہ یہاں اس بات پہ بھی اختلاف ہوا صحابہ کے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کہاں بنائی جائے۔ بعض نے کہا ابراہیم علیہ السلام کا مدفن ہے وہاں پہ آپ کے پہلو میں دفن کرتے ہیں، اور بعض نے کہا جنت البقیع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا فرمائے کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی روح پرواز کرتی ہے فرمائے وہی جگہ سب سے بہتر ہوتی ہے، اور رب کی اور اس کے محبوب کی پسندیدہ جگہ بھی وہی ہے۔ یہ حجرہ عائشہ تھا، یہاں پر قبر انور تیار کی گئی اور یہیں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کو رکھا گیا، اور پھر صحابہ کرام فرمائے گروہ کی صورت میں آتے اور فرمائے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح ہم صفے بناتے ہیں تو امام بنتا ہے ایسے نہیں ہوتا تھا، اندر آ کے جتنے لوگ اندر آ سکتے تھے فرمائے آتے اور صفے بنا کے کیا کہتے تھے، جو سیرت حربیہ کے فرمائے مصنف امام برہان الدین حربی نے جو روایت نقل فرمائی فرماتے ہیں صحابہ اندر آ کے سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے پڑھا کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرمائے درود و سلام پڑھتے، یہ گروہ آگے چلا جاتا پھر پیچھے آتے پھر آگے چلے جاتے، فرمائے اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، سب صحابہ نے حتیٰ کہ خواتین بھی آئی بچے بھی آئے فرمائے جوان بھی آئے بوڑھے بھی آئے، سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ فرمائے درود و سلام پڑھا، اس انداز سے فرمائے یہ جنازہ پڑھا گیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی، اور فرماتے ہیں جہاں اللہ کے محبوب کی تدفین ہوئی یہ جگہ، اس کے بارے میں محدثین کا اس بات پہ اتفاق ہے، میں نے فضائل میں بھی عرض کیا تھا اور آج یہ بات پھر عرض کرتا چلوں کہ یہ جگہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبر ظاہری ہے فرمائے کہ روضہ مقدس ہے، یہ جگہ جنت سے بھی افضل ہے، یہ جگہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، یہ جگہ کرسی سے بھی افضل ہے۔ اللہ نے مخلوقات جتنی بھی پیدا فرمائی ہیں تمام مخلوقات سے فرمائے یہ جگہ روضہ رسول والی سب سے افضل ہے، اور یہ افضل کیوں بنی ہے کیونکہ یہاں پر اللہ کا سب سے پسندیدہ اور پیارا محبوب یہاں پہ آرام فرما ہے کائنات کی۔ ارے ہم یہ حدیث پاک سنتے ہیں نا، ارے انسان وہیں پہ دفن ہوتا ہے جہاں سے اس کا خمیر دیا جاتا ہے، وہیں پہ اس کی قبر بنتی ہے، اللہ کا محبوب تمام کائنات سے افضل، اور یہ جو مٹی ہے یہ تو جنت سے بھی افضل، کعبے سے بھی افضل، اور عرش خدا سے کرسی سے بھی افضل، اور یہاں سے جب مٹی لی گئی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ آرام فرما ہے، جو مٹی آپ کے فرمائے جسد بشری کو لگ رہی فرمائے وہ جنت سے افضل ہے، اس محبوب کا مقام کیا ہوگا؟ اس لیے یہ محبوب کا فرمائے کہ روضہ انور فرمائے یہ اعلیٰ ترین جگہ فرمائے کہ روضۃ من ریاض الجنہ، دنیا میں اگر کسی نے جنت دیکھنی ہو تو فرمائے کہ وہ روضہ رسول کو دیکھ لے، فرمائے یہی جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، اور فرمائے کہ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے نا، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی یہ میری نماز، فرمائے کہ ان صلاتی و نسکی فرمائے کہ میری صلاۃ نماز اور میری قربانیاں و محیایا و مماتی میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین
لیے ہے، فرمائے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یہ سب اسی کے لیے ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں فرمائے تو واپس لوٹ کر بھی جانا ہے اسی کے پاس۔ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، اور فرمائے کہ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تھی، فرمائے یہ بھی تمہارے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور اگر حضور نے ظاہری پردہ فرمایا ہے تو یہ بھی فرمایا تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور کوئی جو بھی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کا نبی فرمائے کہ نعوذ باللہ من ذالک مر کر مٹی ہو گئے، فرمائے جو اس کا ایمان ہی نہیں رہتا، کیونکہ اب میں آخری روایت فرمائے اپنے ان احباب کے لیے فرمائے جو اس بات کو بھی نہیں مانتے تو دوسروں کی کتاب سے مولانا قاسم نانوتوی فرمائے ان کی کتاب ہے دارالعلوم دیوبند کی یہ بانی ہے، ان کی کتاب کا نام ہے آب حیات۔ اس آب حیات کے اندر انہوں نے لکھا ہے اللہ کا نبی فرمائے کہ جس امت کے لیے آیا اگر نبی ایک لمحے کے لیے بھی فرمائے فوت ہو جائے، فرمائے موت طاری ہو جائے، یہ کائنات تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، فرمائے اس لیے اس کائنات کی بقا بھی ہے۔ اللہ نے اس کی وضاحت قرآن میں بھی فرما دی، بلو فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، محبوبہ میں ان پر کیسے عذاب نازل کروں حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں، اگر ظاہری زندگی کے بعد حضور نہیں تھے پھر تو عذاب آنا چاہیے تھا، اور اللہ نے جو کہا محبوب آپ ہیں اس کا مطلب ہے تھے نہیں اب بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، جب رسول اللہ موجود ہے اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا۔ تو یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری زندگی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تھا صحابہ میرے بعد نیک عمل کرتے رہنا، فرمائے دین اسلام کا پرچار کرتے رہنا، فرمائے تم جو بھی عمل کرو گے میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جس کے عمل اچھے ہوں گے فرمائے اپنی بارگاہ میں دعا کروں گا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے لیے میں اپنے روضہ انور میں بھی رہ کر اس کے لیے استغفار کروں گا۔ کہ اللہ کے نبی کی اپنی امت سے یہ محبت ہے، ارے تیرا نبی تو فرمائے اتنی محبت کر گیا تیرے ساتھ ظاہری زندگی میں، ظاہری زندگی کے بعد بھی، اور حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر انور میں لٹایا گیا اور بائیں کی جانب پیروں کی جانب سے آپ کی چارپائی رکھی گئی، حضور کو اٹھا کے پہلے آپ کا سر مبارک اندر قبر انور کے اندر رکھا گیا، اور فرماتے ہیں جب حضور کو وہاں پہ ہم نے سنایا تو فرماتے ہیں حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اس وقت بھی ہل رہے تھے، فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھو تو صحیح میرے قریب آپ کیا فرما رہے ہیں، فرمایا میں نے کان لگا کے سنا حضور اس وقت بھی فرما رہے تھے اللہ میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی بخشش فرما۔ ارے وہ نبی اتنا لجپال نبی، ایسا طریق نبی، ایسا محبوب نبی، ایسا غمخوار نبی ہمیں کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ فرمائیں گے